حضرت فاطمہ الزہرا سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہا بہت زیادہ باحیا اور با پردہ تھیں۔ با پردہ اور با حیا ہونا صرف خواتین کے لیے ہی لازم نہیں ہے، یہ مردوں پہ بھی لاگو ہوتا ہے۔ اور حیا کا مطلب صرف پردہ کرنا ہی نہیں ہے، آپ کے انداز بیاں میں بھی حیا ہونی چاہیے، آپ کی نگاہوں میں بھی حیا ہونی چاہیے۔ اور یہ صرف خواتین کے لیے ہی لازم نہیں ہے، مردوں پر بھی یہ اصول اسی طرح سے لاگو ہوتا ہے۔ تو سیدہ پاک، آپ کو پتہ ہے ہر دین کا ایک جز ہوتا ہے، ہر مذہب کا، اور ہمارے دین کا جز حیا ہے۔ جب حیا چلی جاتی ہے تو دین چلا جاتا ہے، جب دین چلا جاتا ہے تو حیا چلی جاتی ہے۔ تو آج اس حیا سوز ماحول میں جہاں پر مائیں بے راہ روی ہے، بازاروں میں نفسی بے راہ روی ہے، اور سڑکوں پہ چلتی ہماری خواتین کے اڑتے آنچل، ہماری بچیوں کے بڑا ایک حیا سوز ماحول میں ہمیں سیدہ پاک کے دامن کو تھامنا چاہیے۔ آپ کی زندگی سے ہمیں وہ پھول، وہ تربیت لینی چاہیے۔ سب کہتے ہیں آج کل سوشل میڈیا نے تو قیامت ڈھائی ہوئی ہے۔ آپ میڈیا پر بیٹھ کے ہر کوئی جو ہے وہ اپنی طرف سے بات کر رہا ہے، نہ تفسیر قرآن پڑھتے ہیں، نہ حدیث پاک، نہ حدیث پڑھتے ہیں، نہ سیرت پاک پڑھی ہے، اپنی طرف سے جو ہے وہ باتیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی پردہ نہیں ہے، ایسے ہے ویسے ہے۔ تو جو حکم آقا صلاۃ والسلام نے اپنی ازواج مطہرات کے لیے تھا، جو ان کی اسوہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا، وہی حکم آج ہمارے لیے بھی ہے۔ تو اس کے لیے کوئی بھی دلیل، کوئی بھی جواز، کوئی بھی بحث جو ہے وہ اس کا اس کو نہیں ٹال سکتی ہے، اس کو بدل نہیں سکتی ہے۔ یہ صرف ہم اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل کے لیے جو ہے وہ بحث اور الٹے سیدھے جواز تراشتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا فضل و کرم رکھے اور ہمیں صراط مستقیم پہ رکھے۔ یہاں پہ صرف کسی پہ کرٹیسزم کرنا مقصد نہیں ہے، صرف تربیت کے لیے ہم یہ بات کر رہے ہیں۔ تو اسوہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیدہ پاک ہمیشہ جو ہے وہ قرآن پاک جو ہے وہ پڑھتی رہتی تھیں، گھر کے کام کاج کرتی تھیں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری والدہ محترمہ گھر میں جھاڑو پوچھا کیا کرتی تھیں، گھر کے سارے کام کرتی تھیں، گھر میں کنواں تھا تو رسی سے خود کھینچ کے پانی نکالا کرتی تھیں، چکی پیسا کرتی تھیں، الغرض سارا دن وہ گھر کے کاموں میں مشغول ہوتی تھیں، ہمارے کپڑے دھوتی تھیں، ہمیں نہلاتی تھیں، دہلاتی تھیں، ہماری تربیت کرتی تھیں، گھر میں کھانا بناتی تھیں، ہمارے والد کی خدمت کرتی تھیں ہیں، اور اس کے بعد ساری رات عبادت میں مشغول رہتی تھیں۔ اور اس کے بعد بھی آپ سیدہ پاک علیہ السلام، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو اور بلند فرمائیں، کیونکہ آپ وہ خاتون جنت ہیں جس کے لیے آقا صلاۃ والسلام نے کہا کہ فرمایا کہ آپ سیدہ پاک جو ہیں وہ جنت کی سردار ہوں گی، جنت کی سردار۔ تو ہمیں بھی رسول سیدہ پاک کی سیرت مبارک کا اللہ تعالیٰ فیض عطا فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور ہر وقت آپ جو ہے وہ قرآن پاک پڑھتی تھیں، تو آج بھی اگر ہم تمام مائیں بہنیں گھر کے کام کاج میں حصہ لیں اور پھر وہ کہتے ہوئے قرآن پاک پڑھتے جائیں، قرآن پاک پڑھتے جائیں، تو کتنا برکتیں گھر میں آئیں گی، کتنی رحمتیں آئیں گی۔ جو آٹا گوندتے وقت قرآن پاک پڑھا جائے گا تو وہ روٹی کا نوالا جب ہمارے پیٹ میں جائے گا تو کتنی اس سے ہمیں رحمتیں اور برکتیں گھر میں آئیں گی، محبتیں آئیں گی۔ اور اگر وہی مائیں بہنیں میوزک کی آواز کانوں میں سنتی ہوئی ٹی وی، فلمیں، فحش نیم برہنہ ٹی وی پر دیکھتے ہوئے گانے باجے اگر اپنے وہ بچوں کو مائیں دودھ پلائیں گی، کھانے پکائیں گی، تربیت کریں گی، تو اس کا اثر ان بچوں پر کیا ہوگا؟ وہ ایکٹر تو بن سکتے ہیں، وہ کچھ اور تو بن سکتے ہیں، وہ پھر جان نشین حسین نہیں بن سکتے ہیں، جان نشین رسول پاک نہیں بن سکتے ہیں۔
جانشین پاک اگر آپ نے پیدا کرنے ہیں معاشرے میں تو ماں بہنوں کو یہ اہم کردار ادا کرنا ہوگا۔